بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ IYS کی طرف سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ انشاءاللہ العزیز آج آپ کو میں اسلامیات دہم جماعت کی اسلامیات کا سبق سورہ ممتحنہ پڑھاؤں گا۔ سب سے پہلے چند باتیں جو ضروری ہیں وہ میں آپ سے کروں گا۔ ان چند ضروری ہدایات کو آپ سن لیں اور ان پر عمل کیجیے۔ فرسٹ آف آل، درس کے دوران ہینڈ ریز نہ کریں۔ دوسری بات، اپنی درسی کتاب، کاپی اور قلم اپنے سامنے رکھیں۔ تیسری بات، تمام صفحات کی اسکرین شاٹس لے لیں جس سے آپ کو کاپی لکھنے میں آسانی ہوگی۔ اگلی بات یہ ہے کہ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے یا سبق کے متعلق کوئی سوال پوچھنا ہو تو اپنے پاس نوٹ کر لیں اور درس کے آخر میں پوچھیں۔ درس میں ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھیں کیونکہ اسلامیات کا سبجیکٹ ہے۔ سورۃ الممتحنہ، آپ کی کتاب میں سورۃ الممتحنہ جو موجود ہے آج ہم وہ پڑھیں گے۔ سورۃ الممتحنہ، سب سے پہلے ممتحنہ کہا کیوں جاتا ہے اسے؟ سورۃ الممتحنہ کو سورۃ الممتحنہ کہا کیوں جاتا ہے؟ الممتحنہ کا مطلب کیا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ اس کی آیت نمبر 10 فامتحنوہن سے الممتحنہ ماخوذ ہے، یعنی فامتحنوہن کے لفظ سے الممتحنہ لیا گیا ہے۔ اس کے دو معنی ہیں، دو مطلب ہیں۔ پہلا مطلب، وہ عورت جس کا امتحان لیا گیا۔ یہ میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا اور انشاءاللہ العزیز جب ہم اس آیت تک پہنچیں گے جس میں اس بات کا ذکر ہے تو انشاءاللہ العزیز میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ وہ عورت جس کا امتحان لیا گیا۔ اور دوسرا مطلب اس کا ہے امتحان لینے والی۔ امتحان لینے والی اس صورت کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس صورت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آنے والی خواتین، عورتوں کے امتحان لینے کا حکم دیا گیا ہے اور طریقہ بتایا گیا ہے۔ اسی لیے اس صورت کو امتحان لینے والی کہا جاتا ہے، اور جس کا امتحان لیا گیا وہ عورتیں جو مدینہ کی طرف مکہ سے ہجرت کر کے آئی ہوں، اور ان سے امتحان اس بات کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لینا ضروری تھا جو اللہ تعالیٰ نے لازم کیا تھا کہ وہ چوری نہیں کریں گی، وہ بدکاری نہیں کریں گی، اور یہ دیکھنا مقصد تھا کہ وہ صحیح طریقے سے اسلام لائی بھی ہیں یا نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ ہجرت کر کے آئی ہیں۔ اس صورت کا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول کہتے ہیں کہ صورت نازل ہونے کی وجہ کیا بنی، آیات کے نزول کی وجہ کیا تھی۔ دیکھیے قرآن مجید از اول تا آخر، یعنی ابتدا سے لے کر انتہا تک جو قرآن مجید نازل ہوا ہے، کم و بیش 6666 آیات جو نازل ہوئی ہیں ان میں سے کوئی ایک حرف بھی بے معنی نہیں ہے۔ اس کے نازل ہونے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے کہ اس وجہ سے وہ آیات اور وہ صورتیں نازل ہوئی ہیں۔ سورۃ الممتحنہ کے نازل ہونے کی بھی اسی طرح وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر، حدیبیہ ایک جگہ کا نام ہے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ہے، حدیبیہ کے مقام پر ایک صلح ہوئی تھی جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اس صلح میں یہ بات درج تھی کہ مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان 10 سال کی جنگ بندی ہے، یعنی مسلمان اور مشرکین مکہ آپس میں 10 سال تک لڑائی نہیں کریں گے، آپس میں جھگڑا نہیں کریں گے۔ اس بات پر ان کا اتفاق ہوا تھا، لیکن مشرکین مکہ نے 2 سال میں ہی معاہدے کی خلاف ورزی کی، انہوں نے خلاف ورزی کر دی اور مسلمانوں کو انہوں نے نقصان پہنچایا جنگ کے ذریعے سے، اور مسلمانوں سے تعرض کیا۔ جب معاہدہ ٹوٹ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 کا لشکر تیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 صحابہ کرام علیہم رضوان کو تیار کیا کہ اب مکہ پر ہم چڑھائی کریں گے اور مکہ کو فتح کریں گے۔ کیونکہ جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی تو اسی وقت اللہ رب العزت نے ایک صورت نازل فرمائی تھی قرآن مجید کی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے آپ کو واضح فتح دے دی، ہم نے آپ کو
واضح فتح دے دی، اللہ رب العزت نے اسی وقت یہ صورت نازل فرمائی تھی۔ بظاہر تو دیکھیے کہ مسلمانوں کو اس وقت عمرہ بھی ادا کرنے نہیں دیا گیا اور صلح کر دی گئی، بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمان شکست کھا گئے، لیکن اللہ رب العزت نے مشرکین سے اس معاہدے کی خلاف ورزی کروانا اور پھر مسلمانوں کو فتح دینا، اللہ رب العزت نے اس کا ارادہ فرما لیا تھا، اسی لیے انہوں نے یہ صلح توڑی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 10,000 کا لشکر تیار کیا اور خفیہ طور پر مشرکین مکہ پر چڑھائی کا فیصلہ فرمایا۔ خفیہ طور پر فیصلہ فرمانے کی وجہ یہ تھی کہ مکہ شریف جو ہے وہاں پر قتل و غارت اور اس طرح کی چیزیں یہ اسلام میں حرم میں جہاں خانہ کعبہ ہے وہاں پر اسلام میں ممنوع ہے کہ کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا ہے، چاہے کتنا ہی بڑا مجرم کیوں نہ ہو۔ حرم کے اندر جہاں خانہ کعبہ ہے اس کی حدود میں اس جگہ پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ وہ اتنی مقدس اور برکت والی جگہ ہے، وہاں پر کم سے کم نقصان پہنچے لوگوں کو اور کم سے کم جنگ ہو اور مشرکین کو فی الفور شکست مل جائے اور مسلمانوں کو فتح مل جائے، مقصد یہ تھا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خفیہ رکھا اپنے اس مشن کو۔ چند مخصوص صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس فیصلے کا علم تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مخصوص ساتھی تھے، صرف انہی کو اس فیصلے کا علم تھا، باقی کسی کو اس فیصلے کا علم نہیں تھا۔ ان چند مخصوص صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے ایک حضرت حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جن کو اس خبر کا علم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر چڑھائی کرنے والے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ ان چند صحابہ کرام کو بتایا ہوا تھا اور ان میں ایک صحابی حضرت حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور ان کو بھی یہ خبر معلوم تھی، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ کیا کہ مکہ سے ایک عورت مدینہ آئی ہوئی تھی کچھ امداد وغیرہ کی غرض سے، جب اس کی مدد ہو چکی اور وہ واپس جانے لگی تو حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو ایک خط دے دیا۔ اس خط کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ پر حملہ آور ہونے والے ہیں، مشرکین مکہ پر حملہ آور ہونے والے ہیں، چڑھائی کرنے والے ہیں۔ چنانچہ وہ عورت خط لے کر نکلی اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سے یہ اطلاع فرما دی، یہ بتلا دیا کہ اس طرح سے وہ عورت خط لے کر پیغام لے کر مشرکین مکہ کے سرداروں کے پاس جا رہی ہے کہ آپ ان پر حملہ کرنے والے ہیں اور یہ راز آپ کا ان پر ظاہر ہونے والا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس عورت کے پیچھے روانہ فرما دیا اور روضہ خاخ نامی جگہ پر اس عورت کو جا پکڑنے کا حکم فرما دیا کہ فلاں جگہ یعنی روضہ خاخ جو جگہ ہے وہاں پر وہ عورت اس وقت تک پہنچ جائے گی اور آپ اسے پکڑ کر اس سے خط برآمد کیجیے گا اور اسے لے آئیے گا۔ چنانچہ اس عورت کو صحابہ کرام علیہم رضوان نے روضہ خاخ نامی جگہ پر پکڑا تو وہ پہلے تو چوں چراں کرنے لگیں کہ اب میرے پاس خط نہیں ہے اور میرے پاس ایسا کوئی پیغام نہیں ہے، لیکن بالآخر اس سے خط برآمد ہو گیا۔ وہ خط لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ کرام علیہم رضوان جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس خط کی وجہ دریافت فرمائی کہ حاطب تم نے یہ خط کیوں لکھا، کیا وجہ تھی، کیا مقصد تھا؟ تو حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ میں نے یہ کام اس لیے نہیں کیا کہ میں کافر یا مرتد ہو گیا ہوں، مرتد کہتے ہیں اسلام سے پھر جانے والے کو، بلکہ وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر چڑھائی فرما رہے تھے تو مجھے یہ خیال آیا کہ مکہ میں موجود مسلمانوں کو ان کی قبیلے والے کافروں کے ظلم سے بچا لیں گے۔ آپ سمجھیے گا اس بات کو کہ مکہ والوں کی یہ عادت تھی کہ جب بھی ان پر کوئی احسان کرتا تھا تو وہ اس احسان کا بدلہ ضرور جو ہے وہ چکاتے تھے، اپنے اوپر احسان نہیں چھوڑتے تھے، وہ بدلہ احسان کا ضرور بے ضرور دیا کرتے تھے۔ حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو خط لکھا، اس خط لکھنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ میرا ان پر مشرکین مکہ پر یہ احسان رہے، اور چونکہ حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے یعنی فیملی، ان کے بیوی بچے وہاں پر اکیلے تھے، تو ان بچوں کو اور ان کی اہلیہ کو نقصان نہ پہنچائے،
اب وجہ یہ تھی کہ وہاں پر حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان اور قبیلے کا اور کوئی بندہ نہیں تھا سوائے ان کی بیوی اور ان کے بچوں کے. تو انہوں نے یہ احسان اس لیے کیا کہ ان کی بیوی اور ان کے بچوں کو نقصان نہ پہنچائے احسان کے بدلے میں. ٹھیک ہے. کہنے لگے کہ سرداروں کو بھیجا، خط مکہ کے سرداروں کو بھیجا کہ میرا ان پر احسان رہے اور میرے گھر والوں کو نقصان نہ پہنچائے. وہی بات ہو گئی جو میں ابھی آپ سے بیان کر چکا ہوں. جبکہ مجھے معلوم ہے کہ اس فتح کی خبر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پہلے ہی دے دی ہے. کہاں دی ہے؟ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے صورت نازل فرمائی تھی صلح حدیبیہ کے موقع پر، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے آپ کو واضح فتح دے دی ہے. ٹھیک ہے. مسلمان بہرحال فتح یاب ہو کر ہی رہیں گے. یعنی صحابی کو یہ معلوم تھا کہ اگر میں یہ خط دے رہا ہوں تو میرے خط دینے سے کوئی نقصان مسلمانوں کو نہیں پہنچے گا، فتح بہر صورت بہرحال ان کو مل کر ہی رہے گی. لیکن میرا مقصد مسلمانوں کو کمزور کرنا نہیں تھا، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا نہیں تھا، میرا مقصد اپنی فیملی کو سیو کرنا تھا. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سچ کہنے اور بدر میں شریک ہونے کی وجہ سے معاف کر دیا. یاد رکھنا جتنے صحابہ کرام علیہم رضوان، 313 صحابہ کرام علیہم رضوان جو بدر میں شریک تھے تو ان کو معاف فرما دیا. ان کو اللہ رب العزت نے ان کے اگلے پچھلے تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا. اسی وجہ سے ایک صحابی نے تلوار نکالی اور کہا یا رسول اللہ حکم ہو تو میں قتل کر لوں انہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ نہیں، انہیں قتل مت کیجیے کیونکہ یہ بدری ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے بدریوں کے بدر میں جو شریک تھے، غزوہ بدر میں جو صحابہ کرام شریک تھے، ان کی بخشش اور مغفرت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی فرما دیا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم وجہ بتا رہے تھے، شان نزول بتا رہے تھے. تو اس صورت کا شان نزول یہی ہے کہ اس موقع پر جب یہ واقعہ پیش آیا تو اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائی اور حکم دیا کہ کفار و مشرکین کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو اپنا دوست اور رازدان نہ بناؤ. اب ہم صورت کی طرف آتے ہیں. ترجمہ آپ لوگ غور سے دیکھیے گا، اپنی کتابیں کھول لیجئے، اسکرین پر بھی شو ہو رہا ہے. اگر کسی کو اسکرین پر صحیح سے نظر نہ آئے، موبائل وغیرہ میں کوئی دیکھ رہے ہوں، تو پھر آپ لوگ اپنی کتابیں کھول لیں اور وہاں پر ترجمہ دیکھ لیجئے. مشکل ترجمے کو میں آسان الفاظ میں بیان کروں گا انشاءاللہ. آپ دیکھیے کتاب کو. سورۃ الممتحنہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی، آسان ترجمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس کے بعد پھر جو کتاب میں نیچے ترجمہ موجود ہے آپ وہ بھی یاد کر سکتے ہیں اور یہ آسان ترجمہ بھی یاد کر سکتے ہیں. میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ سلیس ترجمہ ہے، لفظی ترجمہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، اے ایمان والو نہ بناؤ تتخذوا، لا تتخذوا، نہ بناؤ، عدوی وعدوکم، میرے اور اپنے دشمنوں کو کیا نہ بناؤ؟ اولیاء، دوست نہ بناؤ، رازدان نہ بناؤ. ٹھیک ہے. تلقون الیہم بالمودہ، کہ تم میرے اور اپنے دشمنوں پر سے دوستی کرتے ہو، دوستی کے پیغام بھیجتے ہو. اس سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا. وقد کفروا، تم تو ان کو دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، اور بات یہ ہے وقد کفروا بما جاءکم من الحق، اور جو تمہارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق بات لے کر آئے ہیں، حق بات جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں حق کیا لائے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت حق ہے، خاتم النبیین ہونا حق ہے، آپ کی رسالت حق ہے، دین اسلام حق ہے، آخری دین آخری مذہب حق ہے، یہی لے کر آئے ہیں. تو اس کے بارے میں فرمایا وقد کفروا بما جاءکم من الحق، کہ تم ان کو دوستی کے پیغام بھیجتے ہو اور وہ دین حق سے جو تمہارے پاس آیا ہے اس سے انکار کرتے ہیں، اس کے منکر ہیں. وہ اتنے برے ہیں، انہوں نے اتنا تمہارے ساتھ اتنی برائی کی ہے اور تم ان کے ساتھ پھر بھی دوستیاں کر رہے ہو. کیا برائی کی ہے؟ یخرجون الرسول، کہ انہوں نے رسول کو نکالا ہے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں نکالا ہے. انہوں نے رسول کو اور تمہیں نکالا ہے. کہاں سے نکالا ہے؟ مکہ سے نکال دیا، مکہ سے نکال کے رکھ دیا تھا. مکہ میں قطع تعلقی کر دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بائیکاٹ کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان لانے والے صحابہ کرام کا.
اسی لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم ان لوگوں کو اپنا دوست بناتے ہو جنہوں نے تمہیں اپنے شہر سے، اپنے گھروں سے نکال دیا. ان تؤمنوا باللہ ربکم، کس وجہ سے نکالا ہے؟ کہ تم اللہ جو کہ تمہارا رب ہے اس پر ایمان لائے ہو، اپنے اللہ پر ایمان لائے، اپنے اللہ کو تم مانتے تھے. تو تمہیں اپنے ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ جس کا کوئی شریک نہیں، اس اللہ کو ماننے کی وجہ سے تمہیں کیا کر دیا؟ تمہارا انہوں نے انکار بھی کیا اور تمہیں اپنے شہر سے، اپنے گھروں سے بھی نکال دیا. ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، یہ میں آیات کے الفاظ بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ ان کی ادائیگی آپ لوگوں کے سامنے صحیح اور واضح ہو جائے. ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر تم نکلو جہاد کے لیے، فی سبیلی میرے رستے میں یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو. وابتغاء مرضاتی، اور پسند کرو، چاہو میری رضا کو، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، اگر تم اللہ کے لیے جہاد کرو اور اللہ کی رضا کو چاہو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، مسلمانوں کے لیے زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تم کفار اور مشرکین کے ساتھ دوستیاں کرنے لگ جاؤ، دوستیاں کرو. ٹھیک ہے، اللہ رب العزت یہاں پر ان سے، ایسے کفار اور مشرکین سے دوستی کرنے سے منع فرما رہے ہیں جو کفار اور مشرکین مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. تسرون الیہم بالمودہ، تم چپکے چپکے ان کو مخفی طور پر یعنی چپکے چپکے ان کو دوستی کے پیغام بھیجتے ہو. تسرون الیہم بالمودہ، انہیں دوستی کے پیغام بھیجتے ہو چپکے چپکے، چھپ چھپ کر. ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل، اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا. دیکھیں اللہ رب العزت نے کتنی سخت وعید سنا دی ہے کہ جو کوئی بھی چپ مسلمانوں کے راز فاش کرے گا اور چھپ چھپ کر کفار اور مشرکین سے جو مسلمانوں کو ایذا اور تکالیف دیتے ہیں ان سے دوستی کرے گا تو سمجھیں کہ وہ سیدھے رستے سے بھٹکا ہوا ہے. ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء، اگر یہ کافر تم پر قدرت پالیں، یکونوا لکم اعداء، تو تمہارے دشمن ہو جائیں. دشمن تو وہ ہیں لیکن کھلم کھلا دشمنی کرنے لگ جائیں. ویبسطوا الیکم ایدیہم والسنتہم، اور تم پر ہاتھ بھی چلائیں یعنی ہاتھوں سے بھی تمہیں نقصان پہنچائیں، اور زبانیں بھی دراز کریں یعنی زبانوں سے بھی تمہیں نقصان پہنچائیں، برا بھلا بھی کہیں اور مار پیٹ بھی کریں. بالسوء، برائی کے ساتھ، یعنی آپ اور زبانیں تم تک پہنچائیں برائی کے ساتھ. وودوا لو تکفرون، اور وہ یہ چاہیں گے کہ تم کسی طرح سے کافر ہو جاؤ. ٹھیک ہے، کسی طرح سے کافر ہو جاؤ، ان کی یہ چاہت ہے. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، اللہ رب العزت نے دو ٹوک سنا دیا، فیصلہ اپنا بتا دیا کہ لن تنفعکم ارحامکم، نہ تمہیں تمہارے رشتے کام آئیں گے، نہ تمہاری ولا اولادکم، نہ تمہاری اولاد کام آئے گی. یوم القیامہ، قیامت کے دن. یفصل بینکم، اس روز وہی تم میں فیصلہ کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے کیا کرنا ہے. نہ اولاد کی بات مانی جائے گی، نہ ماں باپ کی بات مانی جائے گی، نہ رشتہ داروں کی بات مانی جائے گی، بلکہ اللہ رب العزت نے فیصلہ کر دیا. جنت میں جانا ہے تو جانا ہے، جہنم میں جانا ہے تو جانا ہے. آج ہم جن کی خاطر حلال حرام کا خیال نہیں رکھتے، جائز ناجائز کا خیال نہیں رکھتے، جائز ناجائز کا خیال نہیں رکھتے، حلال حرام کا خیال نہیں رکھتے، اچھے برے کی تمیز نہیں کرتے کہ آج میرے والدین بہت سارا ان کو سکون پہنچا دوں. آج کل ہم سکون کسے کہتے ہیں؟ مال و دولت کو، جاہ و متاع کو، سامان اور اسباب کو، ان چیزوں کو سکون کہتے ہیں. سکون کا تعلق تو دل سے ہے، دماغ سے ہے، مال و دولت سے تو سکون کا تعلق ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور پھر ہم نہیں دیکھتے کہ ہم حلال کما رہے ہیں، حرام کما رہے ہیں، بس ہم جمع کرتے جا رہے ہیں. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لن تنفعکم ارحامکم، کہ تمہیں قیامت کے دن نہ تمہارے رشتے ناتے کام آئیں گے جن کے لیے تم دنیا میں اس طرح سے پیغامات کو کفار و مشرکین کو بھیجتے رہے یا جن کی تم دنیا میں پرواہ کرتے رہے. ولا اولادکم، اور نہ تمہاری اولادیں تمہیں کام آئیں گی. یوم القیامہ، کب؟ قیامت کے دن. یفصل بینکم، قیامت کے دن اللہ ہی تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ رب العزت اسے دیکھتے ہیں. آگے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی
بہت سی مشکلات، مصائب، آلام اور تکالیف آئی ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو نمونہ بنا دیا ہے، ان کو ایک ہمارے لیے آئیڈیل بنا کے پیش کر دیا ہے کہ تمہیں ان جیسے ہونا ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ، کہ تمہارے آئیڈیل ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے، تمہارے لیے مشعل راہ ہے، یعنی چلنے کا ایک ذریعہ ہے۔ کون؟ اسوۃ حسنۃ، اسوہ حسنہ ہے، نیک چال، حضرت ابراہیم علیہ السلام والی تمہیں چلنی ہے، تمہارے لیے تمہیں ابراہیم والذین معہ، آگے ان کے رفقا، ان کے ساتھیوں کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہیں ابراہیم اور ان کے رفقا کی نیک چال چلنی ضرور ہے، یعنی ان کی طرح نیک ہو کر رہنا ہے۔ کیا نیکی کی تھی انہوں نے؟ اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم سے یہ بات کہی تھی، انا براء منکم، بھائی ہم تو تم سے بری ہیں، ہم تم سے بری ہیں، کس بات سے؟ کہ جو تم بتوں کو پوجتے ہو، ہم ان بتوں کو پوجنے سے بھائی ہم علی الاعلان یہ کہتے ہیں کہ ہم ان بتوں کو نہیں پوجتے، ہم تمہیں نہیں حکم دیتے، ہم بری ہیں، ٹھیک ہے۔ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، اور ان سے کہ جو تم اللہ کے علاوہ دیگر چیزوں کی، دیگر بتوں کی، پتھروں کی، سورج کی اور مختلف گائے وغیرہ کی، ان چیزوں کی جو تم عبادت کرتے ہو، ہم اس سے بھی بری ہیں۔ دیکھیں یہاں پر ہر چیز کی نفی ہو گئی کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کے لیے ایک حرف بھی عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں کسی کو ثواب پہنچانا ہو وہ ایک الگ بات ہے، ایک لفظ، ایک حرف، ایک رکعت بھی کسی کے لیے عبادت کرنا جائز نہیں ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچ جائے گا۔ کفرنا بکم، اچھا آگے فرمایا کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوہ، کفرنا بکم، ہم تمہارا بھی انکار کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا ہم تمہارا بھی انکار کرتے ہیں، بیننا وبینکم العداوہ، ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت ہے، ناراضگی ہے، دشمنی ہے، والبغضاء، اور لا تعلقی ہے، بغض ہے، نفرت ہے، یعنی کہ کیوں؟ کیونکہ وہ بتوں کو پوچھتے تھے، ابداً ہمیشہ کے لیے، حتی تؤمنوا باللہ، یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر، وحدہ الا قول ابراہیم، جو کہ اکیلا ہے، الا قول ابراہیم لابیہ، ایک بات کہی تھی ابراہیم علیہ السلام نے لابیہ، اپنے والد کے لیے، لاستغفرن لک، کہ میں آپ کے لیے مغفرت مانگوں گا۔ اللہ رب العزت نے اسے منع فرمایا ہے، میں آگے بتاؤں گا آپ کو کہ کیسے منع فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہوں گا، تو یہ بات یاد رکھنا کہ کفار و مشرکین کے لیے مسلمانوں کا استغفار کرنا جائز نہیں ہے۔ لاستغفرن لک، میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، وما املک لک من اللہ من شیء، اور میں خدا کے سامنے آپ کے بارے میں کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے کہ میں آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ کر سکوں کہ یہ میرا والد، میرے ابو جو ہیں یہ بتوں کو پوجتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اور میں ان کی بخشش کروا دوں، میں اس بات کا اختیار نہیں رکھتا، لیکن کوشش کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آگے فرمایا ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے رب، علیک توکلنا، ہم نے تجھی پر توکل کیا، والیک انبنا، توکل بھروسے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بھروسہ کرنا، اعتماد، یقین کرنا۔ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا، اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کیا، والیک المصیر، اور تیری ہی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے، قیامت کا دن اللہ رب العزت کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ میرے دوستو 18 سال والا بھی فوت ہو جاتا ہے، 1 سال والا بھی فوت ہو جاتا ہے، 15 سال والا بھی فوت ہو جاتا ہے، 70 سال والا بھی فوت ہو جاتا ہے، موت کا پتہ نہیں چلتا۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیے ایک ہچکی آتی ہے اور انسان کی جان نکل جاتی ہے، یہ تو انسان کی زندگی ہے۔ اسی لیے فرمایا، کیا فرمایا؟ ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے پروردگار ہم تجھ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، تجھ ہی پر توکل کرتے ہیں، والیک انبنا، اور تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے کوئی معاملات حل نہیں ہوتے، ہم بتوں کے سامنے پیشانی نہیں ٹیکتے، ہم سورج کی عبادت نہیں کرتے، ہم گائے بھینس کی عبادت نہیں کرتے، ہم اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں جو کارساز ہے، اور سارے کام اللہ رب العزت ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا۔ میں نے ابھی بتایا کہ آنکھ بند ہونے کا کوئی ٹائم نہیں، انسان کی روح نکلنے کا کوئی ٹائم نہیں کہ 50 سال بعد نکلے گی، 40 سال بعد نکلے گی، ہم لکھ کر دے کر نہیں آئے، اللہ رب العزت نے ہمارے نصیب میں، مقدر میں یہ ساری چیزیں خود ہی لکھ دی ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
بارے میں یہ آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ایک سلام کے بعد دوسرے سلام تک میں زندہ رہوں یا نہ رہوں نماز میں، مجھے اس کا بھی یقین نہیں کہ میں زندہ رہوں گا۔ اور ہم نے کتنی لمبی لمبی امیدیں باندھی ہوتی ہیں کہ توبہ کر لیں گے، ابھی عمر ہی کیا ہے، ہم توبہ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے ہمارے رب ہمیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دوسری دعا ہے، دو دعائیں کی تھی انہوں نے، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے ہمارے رب ہمیں آزمائش کی جگہ نہیں بنانا، یعنی ہمیں ان لوگوں کے ذریعے سے آزمائش میں مبتلا نہ کرنا جنہوں نے کفر کیا، واغفر لنا، اور ہماری مغفرت فرما، ربنا، اے ہمارے رب، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب یعنی ہر چیز پر غلبہ پانے والا، حکمت والا ہے، لقد کان لکم فیہم اسوۃ، تحقیق کہ تمہارے لیے اس میں اسوۃ حسنہ کیا ہے، آئیڈیل ہے، تمہارے لیے ایک نمونہ ہے، ٹھیک، ایک رستہ ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کس کے لیے، والیوم الآخر، کس کے لیے، ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ اور قیامت کے دن کی، آخر کہتے ہیں آخری دن یعنی قیامت کا دن، اس کی امید رکھتے ہیں، ومن یتولی فإن اللہ هو الغنی الحمید، اور جو منہ پھیرتا ہے اللہ رب العزت، جو روگردانی کرتا ہے، جو منہ پھیرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی تو حمد و ثنا ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی، اگر نہ بھی ہوئی تو اللہ رب العزت کی ذات میں ذرہ برابر کمی نہیں آ سکتی، اللہ رب العزت کی ذات میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہو سکتا۔ یہ آیات تھی جو میں نے آپ حضرات کے اور آپ طلباء و طالبات کے سامنے پڑھ کر ان کے میں نے آپ کو تشریح سنا دی ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پر شو ہو رہا ہے الکلمات و تراکیب، یعنی کہ مشکل الفاظ کا ترجمہ، تلقون، تم ڈالتے ہو، یعنی محبت کے جال ڈالتے ہو، تم محبت کافروں سے جتاتے ہو۔ دوسرا ہے تسرون، تم چھپاتے ہو، ٹھیک ہے، یعنی چھپے چھپے سے تم ان کے ساتھ دوستی کرتے ہو، ان یثقفوکم، اگر وہ تم پر قابو پا جائیں، یہ آپ نے زبانی یاد کرنے ہیں، ازبر ہونے چاہیے آپ کو، براءو، بیزار، براءو برات کا، بھئی میں اس سے برات کا اعلان کرتا ہوں، میں برات کا اعلان کرتا ہوں، یعنی کہ میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، بیزار ہے، لا تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے اپنی کاپی پر بھی لکھنا ہے، جیسے آپ لوگ کاپی لکھا کرتے تھے، بالکل اسی طرح سے آپ نے کاپی لکھنی ہے۔ التمارین میں ہے السوال الاول، قرآن حکیم کی ان آیات کی روشنی میں اہل ایمان کے اسلام دشمن کافروں کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے۔ میں نے جو پورا لیکچر دیا اس میں سے آپ کو یہ ہوم ٹاسک میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے جو پورا لیکچر دیا آپ کو ان میں سے ان سوالات کے جوابات تلاش کر کے اپنی کاپی لکھنی ہے۔ قرآن حکیم کی آیات میں کی روشنی میں کیا رویہ ہونا چاہیے اہل ایمان کا کو اسلام دشمن کافروں کے ساتھ، تو ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ دوستیاں نہیں کرنی چاہیے، کیوں، اور یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ سے ذکر کی، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال ہے، اس سبق میں دشمنان حق کی کن باتوں کے سبب انہیں دوست اور رازدان بنانے سے منع کیا گیا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کا بھی وہ انکار کرتے ہیں اور مسلمانوں سے بغض رکھتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ ایک مانتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مکہ سے نکالا تھا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو مکہ سے نکالا تھا، اور پھر یہ وجہ بھی ہے کہ اگر ان کو موقع مل جائے تو وہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کمی نہ چھوڑیں، گالیاں بھی دیں، بدتمیزی بھی کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں ان کو جو ہے وہ ہاتھ سے بھی تکلیف پہنچائیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا سوال ہے، جب اہل کفر مسلمانوں پر غلبہ پا لیتے ہیں تو ان کا اہل ایمان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ جب اہل کفر مسلمانوں پر غلبہ پا لیتے ہیں تو ان کا اہل ایمان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے یہ اپنے دین سے پھر جائیں، کسی طرح سے، اسی لیے ان کو تکالیف دیتے ہیں، ان کو آزمائشوں میں مبتلا رکھتے ہیں۔ چوتھا سوال، ان کو آپ نے تفصیلی طور پر لکھنا ہے جو کہ آپ نے لیکچر میں سنا ہے۔ ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کس اسوہ حسنہ کی پیروی کی گئی ہے؟ دو دعائیں ہیں جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، ان دونوں دعاؤں کو آپ نے ان کے سامنے رکھنا ہے، لکھنا ہے، جو میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ انہوں نے اپنی قوم سے برات کا اظہار کر دیا تھا، ان کی قوم کافر تھی، اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتی تھی، عداوت اور بغض رکھتی تھی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دوسری انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں یہ دعا بھی ہمیں کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں آزمائش میں مبتلا نہ کریں کفار کے ہاتھوں سے، ٹھیک ہے۔